خان صاحب نے آج کہا کہ جو بائیڈن صاحب کے نیچے جو ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ کم از کم دور ہوگی. باقی یہ توقع کرنا کہ ٹرمپ صاحب کو فون کریں گے اور خان صاحب ریلیز ہوں گے، یہ ایسی باتیں نہیں ہوتی. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں. لیکن بہرحال ایک ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے کے بعد دوسری جب آتی ہے تو ان کی پالیسیز میں ایک شفٹ ہوتا ہے. تو ٹرمپ صاحب جب صدر تھے اور خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو خان صاحب نے آج کہا کہ ٹرمپ صاحب سے ان کا رابطہ رہتا تھا، ان کی کال آتی تھی اور دو طرفہ تعلقات جو بزنس کے حوالے سے، اسٹریٹجک جو اوورسیز کے حوالے سے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ایشوز، وہاں بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں، بزنس کمیونٹی کا بالخصوص جو ہے، یہ ساری چیزوں پہ ان سے بات ہوتی تھی. تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک پازیٹیوٹی آئے گی دونوں ملکوں کے ریلیشنز میں. اور جو ایک نیگیٹیوٹی تھی جو اس ایڈمنسٹریشن کے دور میں تھی اور رجیم چینج بھی ان کے دور میں ہوا، تو وہ پالیسیز ریورس ہوں گی. باقی تو یہاں کے فیصلے پاکستان کے عوام نے کر دیے. عمران خان صاحب کو ووٹ ملا ہے اور ہمارا حق ہے کہ سپریم کورٹ کے نیچے اس کی انویسٹیگیشن ہو اور تحریک انصاف کو اس کا کھویا ہوا مینڈیٹ واپس ملے اور عمران خان صاحب اس قوم کو لیڈ کریں. علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں کو اور رہنماؤں کو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آ کے کوئی ڈائریکشن دیں گے، یہ نہ تو ایسا ہوگا نہ ایسا ہونا چاہیے. ظاہر ہے پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اور ہم اپنے جو ہمارے دور میں جس طرح ہماری پالیسی تھی کہ ہم بیرونی مداخلت ان چیزوں کے تو حق میں نہیں ہیں. لیکن حکومت کے آنے سے پالیسی شفٹ ہوتی ہے، پالیسی چینج ہوتی ہے. ایک بہت بڑا اسٹگما ہے امریکن ایڈمنسٹریشن پہ جو بائیڈن صاحب کے نیچے تھا. ڈونلڈ لو کا جو لیٹر تھا، سائفر تھا، اس میں جو رجیم چینج کے حوالے سے سخت احکامات تھے یا جو ڈائریکشنز تھیں، تو اس کی وجہ سے تعلقات میں ایک سرمہری یا عوام کا ایک ان کی طرف ایک شک کی نگاہ سے دیکھنا تو تھا. تو وہ چیزیں ٹرمپ کے آنے سے ہم پر امید ہیں کہ وہ دور ہوں گی. باقی عمران خان صاحب کی رہائی، ہم پر امید ہیں کہ کیسز سارے جیلی ہیں، قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اور ملک کو اگر آگے لے جانا ہے تو آپ کو عمران خان کے علاوہ کوئی لیڈر اس وقت ملک میں نہیں ہے جو قوم کو اکٹھا کر سکے، جو اداروں اور قوم کے بیچ میں فاصلے پیدا ہوئے ہیں اس کو ختم کر سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہوں. آج جب ان کو بتایا گیا کہ ٹرمپ جیتے ہیں تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اس بات سے. انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے تھے اور انہوں نے اپنی رہائی کی تو ایک دفعہ بھی بات نہیں کی کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی وہ رہا ہوں گے، فلانا ہوگا. یہ اس طرح سے باتیں نہیں ہوتی، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں. خان صاحب نے پاکستان کی بات کی کہ ان کے آنے سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ سے وہ بہتر ہوں گے اور جو کوآرڈینیشن ہے، جو کوآپریشن ہے دونوں ملکوں میں، وہ ایک پازیٹیوٹی جو تھی اس وقت وہ واپس آئے گی. علی محمد خان صاحب، آج کی جو ملاقات تھی آپ کی اپنے لیڈر سے، اس کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ کس موضوع پر ملاقات ہوئی ہے؟ 11 ستمبر کو میں گیا، ملاقات نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد 28، 30 اور 31 اکتوبر کو. تو آج موقع ملا ہے کہ بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. آج کافی چیزیں ڈسکس ہوئی، جس طرح لیجسلیشن پاس ہوئی ہے. تو پچھلے دنوں جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور اب جو یہ آرمی ایکٹ اور سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے رائے کا اظہار کیا. ٹرمپ کا الیکشن ایک اہم ایشو آج بالکل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اور پارٹی کے بہت سی معاملات ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. لیکن مین آج جو چیز ڈسکشن میں تھی، یہ دو بڑی چیزیں تھی. جو قانون سازی ہوئی ہے ابھی اور جو بہت عجلت میں ہوئی، اور دوسرا جو ٹرمپ کا الیکشن ہے اس پہ بات. تو اس پہ اعتراض تو آئے گا. اور ماضی میں جب ہمارے دور میں بھی ایسا ہوا تو یہ حکومت جو آج اپوزیشن میں ہے وہ اس پہ اس وقت اعتراض کرتی تھی کہ آپ نے اجلت میں کیا. میرے خیال میں ہمارے دور میں بھی کچھ قوانین اجلت میں پاس ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے. تو آج اگر کوئی چیز اجلت میں پاس ہو رہی ہے جس پہ اس وقت کی اپوزیشن جو آج حکومت میں ہے وہ خود اعتراض کرتی تھی، تو آج خود آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ماضی کی چیزوں سے سیکھیں اور مستقبل میں جو بھی لا میکنگ ہو اس کو آپ پارلیمنٹ میں لائیں، آپ اپوزیشن سے انگیج کریں، ڈسکس کریں. اگر کوئی اچھی چیز ہوگی تو ہم کوئی ملک کے دشمن تو نہیں ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن کوئی اچھی چیز ہو سامنے لائیں، ڈسکس کریں. جو 26ویں ترمیم آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے ہوئی ہے، یعنی جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں بھی آپ نے شرکت کی، پھر وہ مسودہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوتا رہا. براہ راست حکومت نے نہیں بھی کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، اور اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے آخری دن پریس کانفرنس میں کہا بھی کہ اب ہمارا اس پر کوئی بڑا اعتراض نہیں رہا. تو جو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد ہوئی ہیں اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، دیکھیں اس میں کچھ جو ملٹری کورٹس وغیرہ اس پہ ایگری نہیں تھے. ہم تو ملٹری ٹرائلز کے، سویلینز کے اس کے حق میں نہیں ہیں. ایک ماضی میں ہم نے ایک دفعہ سپورٹ کیا تھا
جب जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह चीफ जस्टिस साहब के ओहदे को छेड़ा गया है, जो आईनी बेंच बनाने की बात है, फिर सीनियर मोस्ट जज को लगाना चाहिए था, इन सारी चीजों पे हम एग्री नहीं थे. हमने मोहतरम जो चीफ जस्टिस आए हैं याह्या अफरीदी साहब को वेलकम किया है, इस वजह से कि हम नहीं समझते कि इन तरमीमात, ये जो आईनी तरमीम हुए हैं, वो खुद की ख्वाहिश पे तो नहीं. अब वो चीफ जस्टिस हैं, हम नहीं चाहते, उनका एक अच्छा रिकॉर्ड है कि हम उनके साथ कोई मुखासमत करें, इस वजह से उनको वेलकम किया है. लेकिन जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई है, उस पर तो एतराज़ात आज भी मौजूद हैं. और जो जुडिशल कमीशन बनाया इन्होंने, जिसमें हुकूमती मेंबरान जो हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले अहदेदार हैं, उनकी तादाद का ज्यादा होना अपोजिशन से, ये भी एक सवालिया निशान है. तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिनको ठीक होना है, और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अगर हमारी हुकूमत आती है, बहुत सी चीजों को हम ठीक भी करेंगे. और सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है, उसकी जो ताकत में कमी की गई है, इस पर एक बात मैं जरूरी करूंगा भी, उसको ठीक होना है. और आज इमरान खान साहब ने इस पे बड़ी क्लियर बात की है. ये जो जजेस वाला मामला है, मैं उनको कहा कि जो 32-34 उन्होंने किए हैं, तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि तो सुप्रीम कोर्ट की ताकत को डाइल्यूट कर रहे हैं, लफ्ज डाइल्यूट यूज किया कि उसकी ताकत को कम कर रहे हैं. उसके लिए तादाद बढ़ाई जा रही है, कोशिश करेंगे कि मनपसंद लोगों को लेके आए. तो ये चीजें, इससे क्या आप मुझे बताएं, अगर किसी भी मुल्क अली मोहम्मद साहब इस तरह तो आप पूरी 26वीं आईनी तरमीम पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया, आईनी बेंच के सरबराह लगाने का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया, इस तरह से कि आईनी जुडिशल कमीशन है उसमें उनकी अक्सरियत हो गई, फिर इसी तरह से जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हासिल कर लिया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फिर तब्दीली करके उसको भी एक तरह से जैसे मुनीब को निकाल के चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की गई है. 17 नए जजेस का आपने खुद जिक्र किया कि उससे जो है हुकूमत अपने जज भर्ती करने की कोशिश की गई. तो इस पूरी आईनी तरमीम में जिस पर बैरिस्टर गौहर को, आपकी पार्टी को कोई एतराज नहीं था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बकौल, तो इसमें अच्छी चीज फिर क्या हुई? देखिए, मैं तो इस पे पहले दिन से बड़ा क्लियर था. बहरहाल हमारी जमात के दोस्तों ने वहां बैठक की. मैं समझता हूं कि सिर्फ एक मकसद के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई कि उस वक्त के जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर साहब, उनसे इनको डर है कि कोई इंसाफ कर देंगे, तो उनका रास्ता रोकने के लिए सारा कुछ एक सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट इनके रास्ते में एक हर्डल इनको नजर आती है. लेकिन मैं समझता हूं कि शुरू में आके जो यह अफरीदी साहब ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो अगर अल्लाह करे वो इसी तरह वो आगे बढ़ें, तो अगर हुकूमत की ये तवक्को थी कि मंसूर साहब को हटा के कोई ऐसा कुछ होगा कि सुप्रीम कोर्ट को एक रबर स्टैंप खुदा ना खास्ता बना देंगे, मुझे नहीं लगता कि यह अफरीदी साहब इस तरह होने देंगे. लेकिन एक डैमेज तो उन्होंने कर दिया. एक उसूल था मुसल्लमा कि सीनियर तरीन शख्स तो है वो चीफ जस्टिस बनता था और उसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं होता था. एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, उसको उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया. फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की ताकत को कम किया. 184(3) की पिटिशन सुओ मोटो का इख्तियार एक तरह से दे ही लिया. और फिर जो आईनी बेंच का मामला उठाया है, तो अब चीजें ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा केस अब चीफ जस्टिस के पास जाना है, कौन सा आईनी बेंच में जाना है. फिर आईनी बेंच में सीनियर मोस्ट जज को उसका रास्ता रोकना. आप मुझे बताएं, इनको पूरे पाकिस्तान के मसलों का हल ये सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़ करके इनको नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट को गिरा दो, कमजोर कर दो, खत्म कर दो. क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है